اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت ساری ایسی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ہم غلطی نہیں سمجھتے اور وہ ہمارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم بغیر اجازت کے چیز اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ پکوڑے والے کے پاس گئے، پکوڑا اٹھا کے کھا لیا۔ سبزی والے کے پاس گئے، گاجر جو ہے وہ اٹھا کے اپنی مرضی سے کھانا شروع ہو گئے۔ مونگ پھلی والے کے پاس گئے، وہاں سے جو ہے 2 دانے اٹھا کے کھا لیے۔ تو اس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے ہمارے لیے، حالانکہ یہ بھی گناہ کا سبب بنتی ہے۔ آپ نے سبزی والے کے پاس گئے اور آپ نے گاجر اٹھا کے اس کی اجازت کے بغیر آپ نے کھا لی ہے، تو اس کے ساتھ جو آپ کو وہ وٹامن اے جو ہے وہ ملنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گناہ بھی ملنا ہے۔ سماعت فرمائے، ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک سبزی فروش کے پاس گئے اور وہاں سے آپ نے اس سے کھجوریں خریدی، اور جب کھجوریں خرید کے آپ جانے لگے تو ایک نیچے کھجور جو ہے وہ گری ہوئی پڑی، وہ آپ نے اٹھا لی اور اپنے ساتھ لے لی اس کو، اور آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ شام کا وقت ہوا، روزہ آپ نے افطار کیا، تو آپ نے کیا کیا؟ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ وہ کھجور اس میں شامل تھی یا وہ وہی کھجور تھی؟ آپ نے روزہ افطار کیا تو اس کے بعد آپ روزمرہ کی طرح عبادت کے اندر مشغول ہو گئے۔ اب جب عبادت کے اندر مشغول ہوئے، عبادت سے فراغت کے بعد آپ نے محسوس یہ کیا کہ مجھے عبادت کے اندر لذت اور مزہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو عبادت بھی ایسی کرتے ہیں، نماز پڑھنی ہوتی ہے، پہلے تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں، اگر کوئی پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ہمارے اندر جلدی ہوتی ہے، ہماری توجہ جو ہے وہ عبادت کی طرف نہیں ہوتی۔ ان بزرگوں کو دیکھیے کہ جنہوں نے پورے مزے کے ساتھ وہ عبادت کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ ہم اپنے مالک کے حضور کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں لذت جو ہے وہ آ رہی ہے، تو وہ لذت جو ہے آپ نے محسوس نہ کی، تو ایسے ہی جو ہے آپ غمگین و پریشان ہو گئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، وہ مزہ جو عبادت میں مجھے آتا تھا، وہ لطف وہ مجھے نہیں آ رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی، رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک، مجھے وہ لطف و مزہ عبادت کے اندر عطا فرما۔ تو ایک غیب سے آواز آئی کہ کیا تو نے جو کھجور نیچے سے اٹھائی تھی وہ آپ کی تھی یا سبزی والے کی تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا دیکھیے کہ کس قدر جو ہے ان پیاروں کی اللہ کی ذکر کے ساتھ محبت اور کس قدر تقوی و پرہیزگاری۔ حالانکہ نیچے گری تھی، کوئی ارادتاً تو آپ نے نہیں اٹھائی، تو نیچے گری ہوئی۔ ہم جو ہے اگر رستہ میں کوئی چیز ہمیں مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں، حالانکہ شرعی طور پہ بندہ جو ہے اس کا مالک نہیں ہوتا۔ بندے کو جو ہے وہ اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اعلان کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے لوگوں سے۔ ہم چپ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری ہی چیز ہے، ہمارا حق ہے کیونکہ ہمیں گری پڑی ملی ہے۔ تو خیر، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے کیا کیا؟ صبح ہوتے ہی آپ اس کی تلاش میں نکلے اور اس کے ہاں جا کے اس سے آپ نے کیا کیا؟ اس کو قیمت دینے کی کوشش کی، یا ویسے جو ہے اس کی معافی طلب کر لی۔ اس نے کہا حضور آپ اتنے بڑے امام ہیں، وہ تو ویسے میں نے جو ہے آپ کو معاف کر دی، میرا ایسا کوئی ذہن نہیں، نہ میرے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات ہے۔ خیر، آپ نے جا کے اپنا حق ادا کیا، اس کو پیسے دینے کی کوشش کی یا آپ نے اس سے وہ معاف کرائی؟ ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں کوئی بھی آپ نے اختیار فرمائی۔ تو عزیزان محترم، آپ نے کیا کیا؟
وہ جب اس نے اجازت دی خوشی کے ساتھ تو پھر آ کے آپ نے جو ہے عبادت کے اندر مشغول ہوئے تو پھر آپ کو وہ مزہ اور لطف جو ہے عبادت کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا ہم نے اپنے کھانے پینے کے اوپر غور و فکر کیا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے چیز اٹھا کے اپنے جو ہے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کیا اس کی کوئی پکڑ نہیں؟ کیا پتہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جس کی چیز ہے وہ دل میں کیا جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے؟ کئی ریڈی والوں کے پاس جاتے ہیں تو کئی ایسے جو ہیں وہ چیزیں بیچنے والے، تو جب ان سے لوگ جو ہیں وہ بغیر اجازت جو ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر میں نے ایک دو سے سوال بھی کیا، انہوں نے کہا یہ کیا کرے، اب کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ تعلق والے ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ ایسے کام کرتے ہیں، شام تک ریٹ 2 کلو گنیری جو ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ چکھنے کے اندر ہی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو کیا وہ جو 1.5-2 کلو چیز جو ہے وہ لوگوں نے اٹھا کے کھائی، ٹھیک ہے، بندہ تو کہتا ہے چلو جی میں نے جی ایک تھوڑی سی اٹھائی ہے، لیکن اس کے اگر شام تک ایسے ہی 10-15-20 بندے اٹھا لیں گے تو 1-2 کلو چیز چلی نہیں جائے گی، اس کا 200-250 روپے کا نقصان جو ہے وہ نہیں ہو جائے گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس کو جو ہے آپ سوچیں اور بار بار سوچیں، اپنے رزق کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رب تعالی ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے اور اجازت کے بغیر کسی کی چیز نہ اٹھایا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔